کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، وہ اگرچہ اہل ایمان میں سے ہو، اگرچہ وہ مومن ہو، موحد ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، وہ تمام نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اسے پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، پہلے وہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کبر، تکبر، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات ظاہر ہو جائے تو بھی اسے قبول نہ کرنا، یہ سوچنا کہ اگر میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحابہ کرام نے جب تکبر کا لفظ سنا تو انہیں تھوڑی سی تشویش ہو گئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ارے یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ اگر حق بات ظاہر ہو جائے تو اسے بندہ قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تو اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، کبر، تکبر وہ چیز ہے جو بندے اور بندے کی جنت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی بندے کو جنت میں داخل ہونے سے روک دینے والی چیز ہے۔ تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے، تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ تم اکڑ کے چل کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا، تکبر مت کرنا۔ اللہ رب العزت کو تکبر انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت اسے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو۔ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، اللہ کو جھکنا بہت پسند ہے۔ حق بات ظاہر ہو جائے نا، اسے قبول کر لیں۔ ہم کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میرے جو عیب ہیں اللہ رب العزت نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اگر میرے عیب، میرے عیوب، میرے راز دنیا والوں کے سامنے کھول دیے جائیں تو بخدا میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں، یہ تصور کیا جائے۔ اور کس چیز پر تکبر، کس چیز پر تکبر؟ انسان اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ میں غور کیا کرے، ذرا سوچا کرے کہ اس کی ابتدا کہاں سے، یہ پیدا کہاں سے ہوا۔ ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، ایک ایسا پانی کہ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو ہاتھ کو دھلے بغیر اطمینان اور چین نہ ملے، ایک ایسا پانی کہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو بغیر اسے دھلے قرار نہ آئے۔ ایسے پانی سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر ذرا سوچیے کہ انسان کی غذاؤں میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا۔ دودھ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم، جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے۔ دودھ یہ ہماری بہت زیادہ مرغوب غذا ہے۔ شہد، ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہد کیا چیز ہے، یہ ہماری مرغوب غذائیں ہیں۔ ان میں ذرا اپنی حقیقتیں دیکھا کریں ہم، پھر سمجھ جائے گا کہ تکبر کس بات پر، گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات پر۔ یہ اس جسم پر غرور، اس دولت پر غرور جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی، اس جسم پر جسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ کس چیز پر غرور؟ اس علم پر،
کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا پیٹ میں جب جاتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، ایک وقت میں کتنے ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے معدے کے اندر، اور یہ ساری چیزیں خفیتاً اللہ تعالیٰ نے ایسی سسٹم میں رکھی ہیں، یہ چیزیں کام کرتی رہتی ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، ہمارے جسم کے سسٹمز کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں جو علم دیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، تمہیں دیا ہی کہاں گیا تھوڑے سے کے علاوہ۔ تو اس علم پر غرور، کس بات کا غرور ہے ہمیں، کس بات پر تکبر، کس بات پر گھمنڈ؟ اگر یہ جو ہم اس پہ غرور کرتے ہیں نا اپنے جسم پر، اگر ذرا سا یہ چمڑے کو کھول دیا جائے، ایسا گوشت نظر آئے، ہڈیاں نظر آئیں، خون نکلنے لگے، گھن آ جائے گی، زخم بن جائے گا، 4-5 دن اگر بالوں میں کنگھی نہ کریں جوئیں پڑ جائیں گی، 3-4 دن اگر بندہ نہ نہائے بدن سے بدبو آنے لگے گی، کس بات پر غرور؟ اس انسان کو غرور زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہو، حق بات ظاہر ہو جائے اسے قبول نہ کرتا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہ ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کرنے والا اگرچہ موحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، ایمان رکھنے والا ہو، وہ سارے نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ ظلم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، جہنمیوں میں سے 2 قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں طاقت، قوت، حشمت، قدرت عطا فرمائی اور انہوں نے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جہنمی ہیں جن کا بیان اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں سے مت جا ملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، تم بھی پھر جہنم کی آگ میں جلو گے۔ جو ظالموں سے ملتا ہے، ظالموں کی جو مدد کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جلے گا۔ ظالم ایک بچہ، وہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اسے پالا پوسا، اسے بڑا کیا، وہ جوان ہوا اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہوئے، پھر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میری ماں کہاں سے کھائے، میرا باپ کہاں سے کھائے، میری ماں کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اسے اس کی کوئی فکر نہیں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے بچوں کے کپڑے برانڈڈ ہوں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے پاس پرفیومز بہت اچھے ہوں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میری گاڑی بہت اچھی ہو، اسے صرف اپنے کپڑوں کی، اپنے گھڑی کی، اپنی چپل کی، اپنی دکان کی، اپنے مکان کی فکر ہے، ماں باپ کی فکر نہیں۔ ظالم ہے وہ شخص، ایک شخص جسے کسی نے بھی پالا پوسا بڑا کیا، اس سے امیدیں لگائیں، امیدیں باندھی، اور جب اس پالنے والے کے بڑھاپے کا وقت آیا، جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ظالم ہے یہ شخص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں سے مت جا ملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ ظالم اس دنیا میں بھی اپنے ظلم کی سزا چکھتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور ظالم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، حکومت کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے مزدور پر ظلم کرتے ہیں، اسے اس کی اجرت نہیں دیتے، یہ ظلم ہوتا ہے اور ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ہم بے وجہ کسی کمزور کو جھڑکتے ہیں، جب کمزور کی غلطی پر ہمیں غصہ آتا ہے اور کسی طاقتور کی غلطی پر ہم مسکرا دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ ہماری معافی نہیں ہوتی، یہ ہماری بے غیرتی ہوتی ہے، یہ ہماری بے حیائی ہوتی ہے کہ ہمیں کمزوروں کی خطا پر غصہ آتا ہے اور
मजबूतों की ख़ता पर हमें हंसी आती है, ये माफ़ी नहीं है, ये हमारे पैमाने हैं, असल बेगैरती के पैमाने हैं। जब हम अपने मातहतों के साथ बेवजह सख्ती से गुफ्तगू करते हैं, जब हम किसी को डरा कर धमका कर रखते हैं, जब हम जुल्मन अपनी गलत बात दूसरों से मनवाते हैं, तब हम जालिम बन जाते हैं। जब हम किसी को बेवजह मार देते हैं, तब हम जालिम बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जालिमों का ठिकाना जहन्नम में लिखा है, जन्नत में उनके लिए जगह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जुल्म से बचाए। मोमिन हमेशा इस चीज़ की फ़िक्र करता है कि मैं ऐसे काम करूं कि अल्लाह के किसी भी बंदे को मुझसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुंचे। और अगर आप गौर करेंगे ना, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शरीयत के तमाम अहकामात का खुलासा ये है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, अल्लाह को तकलीफ़ ना पहुंचे, रसूलुल्लाह को तकलीफ़ ना पहुंचे, अहले ईमान को तकलीफ़ ना पहुंचे। हमारी ज़ात से किसी चरिंद को, दरिंद को, परिंद को, किसी भी चीज़ को हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुंचे, ये शरीयत के तमाम अहकाम का खुलासा और निचोड़ है। मोमिन की शान ये है कि वो हमेशा इस फ़िक्र में रहे, हमेशा इस चीज़ की फ़िक्र में रहे कि मेरी ज़ात से किसी शख्स को, किसी चीज़ को तकलीफ़ ना पहुँचे। और जब बंदा इस चीज़ की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, मुजाहदा करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते को आसान कर देते हैं। जब हम कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतर नताइज अता फरमाएगा। कहाँ हैं वो बादशाहान जिनके पास हर दरवाज़ों से लोग आया करते थे? ज़रा देखना। और तीसरी तरह के लोग जो जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे, ये वो औरतें होंगी निसाउन कासियात आरियात माइलात मुमिलात ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा। ये वो औरतें हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी ये ऐसा चुस्त कपड़ा पहनेंगी कि इनके जिस्म नज़र आएंगे, इनके जिस्म के नशेब व फराज नज़र आएंगे कि जिस्म की बनावट क्या है। या ऐसे बारीक कपड़े पहनेंगी, ऐसे शफाफ कपड़े कि छन कर इनका जिस्म नज़र आ रहा होगा। ये वो औरतें हैं जो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली हैं और ये ख़ुद भी मर्दों की तरफ माइल होने वाली हैं। ये औरतें न जन्नत में दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। आप इस वक्त दुनिया का मंजरनामा देखें कि बेहयाई किस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है। लिबास के मामले में हम किस कदर गुलू के शिकार हो चुके हैं कि हमारे मुआशरे में भी गैरों के लिबास दाखिल हो चुके हैं। वो लिबास जो कल तक बेशर्मी की अलामत हुआ करते थे, आज वही लिबास आहिस्ता आहिस्ता घरों की जीनत बनते जा रहे हैं। लिबास के मामले में बेतवज्जुही इंतहा को पहुंच चुकी है, जबकि मोमिना औरत जानती है, ईमान वाली औरत का यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के लिए खैर इसमें रखा है कि न मर्द उन्हें देखें, न वो औरतें मर्दों को देखें। ईमान वाली औरत हमेशा इस चीज़ को पेश नज़र रखती है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न, कि मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, औरतें भी अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगी। ईमान वाली औरतें इस चीज़ को पेश नज़र रखती हैं जो अल्लाह ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलो, और अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आए तो युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि अपने ऊपर चादरें लटका लिया करो, इस तौर पर कि तुम्हारा जिस्म छुप जाए और वही हिस्सा ज़ाहिर हो जिस हिस्से को ज़ाहिर करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त अता फ़रमाई है। ईमान वाली औरत इसी शान से दुनिया में ज़िंदगी गुजारती है, इसी शान से दुनिया में ज़िंदगी गुजारती है कि ना बिला ज़रूरत उन्हें मर्द देखते हैं, न वो मर्दों को देखती है। वो दोस्तियाँ बनाने वाली नहीं होती, वो हराम ताल्लुक़ात कायम करने वाली नहीं होती। ये अलमुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात होती हैं, ये पाकदामन होती हैं, ये भोली भाली होती हैं, इन्हें दुनिया के पेचो खम का ज़्यादा पता नहीं होता। ये ईमान वाली होती हैं, इनके दिल में ईमान की और यकीन की शमा रोशन रहती है। ये वो औरतें होती हैं, जबकि वो औरतें
جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی بیان فرمایا ہے، یہ وہ ہیں جو ایسے کپڑے پہنے کہ ان کا جسم ظاہر ہو، وہ کپڑے پہن کر بھی ایسی ہوں کہ انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو المحصنات، المؤمنات، الغافلات میں شامل فرمائے، ان عورتوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ نیک ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی ہوں، ایسی عورتیں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان خواتین میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو آسیہ بنت مزاحم، فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو اپنے رحمتوں کی حصار میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔